دو کام میں اس پہ بات ختم کروں گا. ایک ہے لانگ ٹرم پلاننگ, ایک ہے شارٹ ٹرم پلاننگ. لانگ ٹرم پلاننگ تو یہ ہے کہ تعلیمی نظام کو ٹھیک کرنا ہوگا. یہ حرص و ہوس کے پجاری اور ایمان فروش جو ہم پیدا کر رہے ہیں اپنے تعلیمی اداروں سے, ہمیں یہاں سے اسلام کی تعلیمات کے مطابق بہترین پروفیشنلز پیدا کرنے ہوں گے. ایسے لوگ جن کے دلوں کے اندر قرآن اور ایمان کے ساتھ بہترین صلاحیتیں موجود ہوں, جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس جو چیزیں تھیں اس طرح عالمی گلوب پر ہم اس حیثیت کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ عالم کفر کے ساتھ ہمارا معاملہ ایسا ہو. اس کی تفصیل میں آج میں نہیں جاؤں گا. شارٹ ٹرم یہ ہے کہ ہمیں یہ خاموشی کا مزاج چھوڑنا ہوگا, ہمیں اہل حق کو سپورٹ کرنا ہو, ہمیں دوسرے معاملات کے اندر بھی اسی طرح. آج ہمارا مزاج بے حسی کا مزاج بن چکا. ہم سمجھتے ہیں میں تو کچھ نہیں ہوں, میں تو ایک آدمی ہوں. دیکھیں ہم ایک بندے مل کر اتنے بن گئے یہاں پر بیٹھے ہوئے. یہ ایک بندہ ہی الگ الگ ہی آئے ہیں نا, ہم سارے ہر ایک اپنے آپ کو لے کر آیا فقط یہاں پر, مگر یہ ایک مجموعہ ہے. اور مخلصین تھوڑے سے بھی کافی ہوتے ہیں, جن کے اندر لالچ نہ ہو, جن کے اندر ہوس نہ ہو, جن کے پیش نظر کوئی اور مقصد نہ ہو, وہ تھوڑے سے بھی کافی ہوتے ہیں. اس کے لیے ہمیں اپنے اندر یہ مزاج پیدا کرنا ہوگا کہ عدلیہ کے اندر, بیوروکریسی کے اندر, فوج کے اندر, سیاستدانوں کے اندر, جہاں پر بھی ہم کسی بندے کو اسلام کے ساتھ وفادار دیکھیں یا اور اپنے ملک کے ساتھ وفادار اور اسلام کے جذبوں کے ساتھ دیکھیں, ایسے افراد ہوں گے یقیناً ہمارے معاشرے میں. ان کو ڈھونڈ کر ہمیں اپنی قوت اور صلاحیت ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. معاشرے میں اچھے افراد کو جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے ہیں اور وہ مخلص ہیں, ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. ان کے ساتھ اور قومی معاملات جب پیش آ جائیں تو ان معاملات میں ہمیں بیداری کا ثبوت دینا چاہیے. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com